کبھی کبھار ہمارا صبر، ہمارا انتظار ہمیں وسوسوں میں ڈال دیتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ارد گرد رہنے والوں کو ان کے حصے کی خوشیاں مل رہی ہیں اور ہم تماشائی بن کر اپنی بے بسی کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ شاید کہ ہمارے حصے میں کوئی خوشی ہے ہی نہیں، لیکن یاد رکھو یہ محض ہماری مختصر سی سوچ ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ میرے اللہ کی رحمت کا تو کوئی حساب ہی نہیں۔ ہمارا اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمیں کون سی خوشی کب دینی ہے اور کتنے صبر کے بعد دینی ہے۔ ہم اکثر اپنے اللہ سے پھول مانگ رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں نہیں دیتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ پھول ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اور پھر وقت آنے پر ہمیں پھولوں کا گلدستہ عطا کر دیتا ہے۔ بے شک میرا اللہ بہت محبت کرنے والا ہے۔ اللہ پاک تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت ہی تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ تمہارے دل میں ایک ہی خیال بار بار آنا اس کی جانب سے اشارہ ہے کہ تم اسے مناؤ، وہ مان جائے گا۔ وہ تو ان دعاؤں کے لیے بھی وسیلے بناتا ہے جو تم نے اس سے کبھی مانگی ہی نہیں ہوتی، پھر وہ ان دعاؤں کو کیسے ادھورا چھوڑ سکتا ہے جنہیں تم تڑپتے ہوئے اس سے بار بار مانگتے ہو۔ اس دیری سے مت گھبراؤ، بس اتنا یاد رکھو کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے، پھر چاہے وہ انتظار ہو، یقین ہو، صبر ہو یا دعا ہو۔ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی صدا کبھی خالی نہیں جاتی، اور عبادت کا صلہ کبھی بھی رائیگاں نہیں جاتا۔ تو پھر یہ سب جانتے ہوئے کیوں تم اس سے مانگتے ہوئے تھک گئے ہو جو وہ تمہیں دیتے ہوئے نہیں تھکتا؟ تمہاری دعائیں ہی تمہارا یقین ہے جس کا اجر اللہ ضرور دے گا۔ بہت سی چیزوں پر انسان آزمایا جاتا ہے، اور آزمایا بھی انہی پر جاتا ہے جن کا ہم نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ بہت سی مشکلات آتی ہیں اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ تکلیف ہماری برداشت کی آخری حد ہو۔ ہم خود کو کمزور محسوس کرتے ہیں، جیسے کوئی راستہ بچا ہی نہیں۔ ہم خود کو ٹوٹا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم صرف صبر ہی کر سکتے ہیں، کچھ بھی اور ہمارے بس میں نہیں، لیکن صبر کرنا تو ہمارے بس میں ہے۔ ہم سمجھ جاتے ہیں کہ صبر ہی ہے جو ہمیں بکھرنے سے بچا سکتا ہے۔ ہاں، صبر کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ صبر کرنے سے ہی ہم مشکل سے نکل سکتے ہیں، تو صبر ہمارے لیے سکون بن جاتا ہے، ہماری طاقت بن جاتا ہے۔ کتنا خوبصورت احساس ہوتا ہے صبر کرنے کا۔ بہت تکلیف میں بھی زبان پر ایک ہی بات ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہے نا، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر صرف سکون رہ جاتا ہے۔ زندگی کسی کے لیے آسان نہیں ہوتی۔ اللہ پر توکل کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ پر مشکلات نہیں آئیں گی۔ بہتری پر چلنے کا یہ مطلب نہیں کہ اب دکھ آئیں گے ہی نہیں۔ یاد رکھو کوئی بھی موڑ آسان نہیں ہوتا، دکھ بھی آتے ہیں اور مشکلات بھی، لیکن جب ہم اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں اور اللہ کے انتخاب کردہ راستوں پر چلتے ہیں نا، تو دکھ میں بھی مزہ آنے لگتا ہے۔